بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا مشہور و معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اس کے پاس ایک ہفتہ سے 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو میرا دل سے مشورہ ہے اور عقل مندی بھی یہی ہوگی کہ آپ کے پاس باقی کا جو وقت ہے وہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری جانب سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خوبصورت خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ وہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ تاجر کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا شخص خاتون کو آدھے سے بھی کم پیسے دینا چاہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ اوباش کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ اب یہ تاجر جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور سن رہا تھا، تھوڑا آگے جا کر مڑا اور اس خاتون کی طرف چل پڑا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھنے لگی، کیا موڑ ہے؟ تاجر تھوڑا پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحانسی ہو گئی اور بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ تاجر کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، بہن مجھے بتائیں آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے پورا 1 سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے کہ اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ میں اپنی عزت و آبرو کا سودا کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ تاجر نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ
انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ تاجر نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس نے آخر کار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی اپنے گھر کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا، باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرائے کے حوالے سے مالک مکان سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا، اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوؤں بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یکسر بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھ کر وصیت لکھی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کے معقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس ایڈریس پہ بھجوائی جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن گزر گئے، پھر مزید 10 اور پورے 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا، اور پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً بھجوا دی۔ پھر ایسے ایک مہینہ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10 سال گزر گئے اور پھر پورے 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق نماز تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ اس جہان فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ یہی ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر، تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی، جو کہ اب 50 برس سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے ضرورت؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور 7 دن پہلے ہی اس کے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے چلے جا رہی تھی،
جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا تھا کہ 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے جو دنیا میں کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔